بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ثناء اللہ مدنی۔ ناظرین، بچوں کو ہم ان کے ابتدائی زندگی میں ایک جملہ یاد کرواتے ہیں، ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز میکس اے مین ہیلتھی ویلتھی اینڈ وائز۔ اس کا مطلب آسان زبان میں یہ ہوتا ہے کہ جلدی سونا اور جلدی اٹھنا جو ہے وہ انسان کو صحت مند، تندرست اور توانا بناتا ہے۔ لیکن وہی بچے جب ہمارے گھروں میں دیکھتے ہیں کہ جملہ تو ہمیں یہ پڑھایا جا رہا ہے، لیکن اس پر عمل کرنے کے بجائے رات کو لیٹ نائٹ سونا اور پھر صبح لیٹ اٹھنا یہ والدین کا اور گھریلو افراد کا معمول ہے، تو وہ اس جملے کو اگنور کرتے ہیں اور اس جملے کی ورتھ کو جو ہے وہ نہیں سمجھ پاتے۔ انسان اور کتاب کے سلسلے میں آج ہم ایک کتاب لے کے آئے ہیں جس کا مقصد آپ کو صبح جلدی اٹھنا اور اس کے فوائد بتانا ہے۔ ویسے تو اسلام ہمیں سحر خیزی، صبح جلدی اٹھنا، تہجد پڑھنا اور صبح کی 2 رکعتوں کو، فجر کی 2 رکعتوں کو ادا کرنا دنیا و مافیہ سے بہتر ہے۔ یہ ساری تعلیمات اسلام کی صبح جلدی اٹھنے کی جو ہے وہ ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سائنس بھی صبح جلدی اٹھنے کے فوائد پہ بے شمار باتیں ہمیں بتاتی ہے کہ صبح جلدی اٹھنے کے انسانی صحت کے اوپر، انسانی مزاج کے اوپر اور آنے والا دن جو ہوتا ہے اس کے اوپر کیسے اثرات ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہر چیز ہمیں پکار کے کہہ رہی ہے کہ صبح جلدی اٹھا کریں اور صبح جلدی اٹھ کے سورج کو جگایا کریں۔ کبھی آپ نے پریکٹس کی ہو کہ صبح کے وقت جو بچے ہوتے ہیں، خصوصاً ٹین ایجرز، ان کو اگر آپ صبح کو اٹھائیں تو وہ کہتے ہیں ابھی اٹھ رہا ہوں، 5 منٹ میں، تھوڑی دیر اور، بس 10 منٹ اور، آ رہا ہوں۔ ایسے کرتے جو ہے نا وہ تقریباً 20-25 منٹ، آدھا گھنٹہ، اتنا ٹائم جو ہے وہ لے جاتے ہیں۔ سورج کو جگانا بھی بالکل بچوں کو جگانے کے مترادف ہے کہ سورج جو ہے وہ یکدم جو ہے وہ نکل نہیں آتا، بلکہ آہستہ آہستہ تھوڑا ٹائم لے کے جو ہے وہ نکلتا ہے، اور بالکل وہی فیلنگ آتی ہے جیسے ہم کسی بچے کو جگا رہے ہوں۔ لیکن بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ سورج کو جگانا تبھی ممکن ہوتا ہے جب ہم خود سورج سے پہلے اور بچوں سے پہلے خود اٹھے ہوئے ہوں، تو ہم ان دونوں کو جگا سکتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ابلیس کی زبانی ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا تھا، خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ، کرتے ہیں اشک سحر گاہی سے جو ظالم وضو۔ کہ ابلیس اپنے چیلوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے خطرہ ان لوگوں سے ہے جو صبح جلدی اٹھتے ہیں، لیکن شیطان کہتا ہے کہ ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ وہ لوگ اس قوم میں نا اب تھوڑے تھوڑے خال خال نظر آتے ہیں۔ بہرحال ناظرین، کتاب کا نام ہے 5 AM کلب اور اس کو لکھا ہے رابن شرما نے، اور اس کا اردو میں ٹرانسلیشن جو ہے وہ ہوئی ہے 5 بجے کے جادو کے نام سے یا ابھرتا سورج کے نام سے۔ کتاب کا مرکزی خیال یہی ہے کہ دنیا میں جتنے بھی کامیاب لوگ گزرے ہیں، جتنے بھی بڑے لوگ گزرے ہیں، وہ سارے کے سارے صبح جلدی اٹھنے کے عادی تھے، اور ان سب کی صبح کا آغاز 5 بجے جو ہے وہ ہو جاتا تھا۔ اگر ہم رابن شرما اس کتاب کے مصنف کی بات کریں تو رابن شرما ایک انڈین نژاد جو ہے وہ کینیڈین مصنف بھی ہیں اور اسپیکر بھی ہیں، اور ان کی بہت ساری کتابیں جو ہیں وہ بیسٹ سیلنگ میں رہی ہیں۔ ان کی معروف کتاب دی منک ہو سولڈ ہز فراری اور اسی طرح دی لیڈر ہو ہیڈ نو ٹائٹل ہے۔ دی 5 AM کلب بھی ان کی بیسٹ سیلنگ جو ہے وہ کتاب رہی ہے۔ اس کے علاوہ رابن شرما نے تقریباً 12 کتابیں لکھی ہیں، اور ان کتابوں کا 60 سے زائد جو ہے وہ زبانوں میں ترجمہ ہو کر جو ہے وہ فروخت ہو چکا ہے۔ اگر ہم کتاب کے کچھ پوائنٹس کی بات کریں تو کتاب ہمیں، جیسے مرکزی خیال میں ہم نے بات کی کہ صبح جلدی اٹھنے کے حوالے سے ہمیں تلقین کرتی ہے اور صبح جلدی اٹھنے کے فوائد جو ہے وہ ہمیں بتاتی ہے۔ اس کتاب کا سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ رابن شرما کے بقول صبح 5 بجے سے لے کر 8 بجے تک یہ جو 3 گھنٹے ہیں، ان کو رابن شرما نے معجزانہ گھنٹے کہا ہے، یعنی انسانی زندگی کے اور ایک دن کے معجزانہ اور سب سے طاقتور ترین جو گھنٹے ہوتے ہیں، جس سب سے بہترین جو ٹائم ہوتا ہے، وہ صبح 5 بجے سے لے کر 8 بجے کے دوران ہوتا ہے۔ اسی دوران انسان جو ہے وہ بہت سے تعمیری کام اور تخلیقی کام جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ صبح اٹھ کر آپ کسی بھی مذہب سے ریلیٹڈ ہوں تو اپنے مذہبی عبادات کرنے کے بعد آپ ورزش کریں، آپ مراقبہ کریں، آپ جو ہے اپنی گول سیٹنگ کریں، اور جتنے بھی اہم کام ہیں اور جتنی بھی پلاننگ ہے آنے والے دن کی، وہ آپ اسی ٹائم میں کریں تو بہترین کامیابی مل سکتی ہے۔ اسی طرح یہ کتاب ہمیں 20-20-20 کے 3 فارمولا سکھاتی ہے کہ 20 منٹ ورزش کے، ایکسرسائز کے ہیں، 20 منٹ آپ مراقبہ کر کے اپنی ذاتی نشو و نما پہ توجہ دے سکتے ہیں، اور 20 منٹ میں آپ اپنے ٹارگٹ آنے والے دن کے یا اگلے آنے والے ویک کے یا اگلے آنے والے منتھ کے آپ ٹارگٹ اور گول سیٹنگ جو ہے انہی 20 منٹ میں کر سکتے ہیں۔
یہ کتاب ہمیں ان رکاوٹوں کے بارے میں بھی بتاتی ہے جو رکاوٹیں ہمیں صبح جلدی اٹھنے سے روکتی ہیں اور جن کی وجہ سے ہم صبح جلدی اٹھ نہیں پاتے، جیسے بے خوابی، لیٹ سونا، خوراک اور اس طرح کی دیگر چیزیں، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ عادی بنانا اور اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا کہ صبح جلدی کیسے اٹھنا ہے۔ یہ ساری رکاوٹیں اور ان رکاوٹوں کے حل جو ہے وہ اس کتاب کے اندر مذکور ہیں۔ اسی طرح اس کتاب میں بے شمار کیس سٹڈیز دی گئی ہیں کہ دنیا کے جتنے بھی کامیاب انسان تھے، جتنے بھی اس دنیا میں کامیاب انسان اب موجود ہیں، انسانی تاریخ کے تمام جو ہے وہ کامیاب لوگ جو ہیں وہ صبح جلدی اٹھنے کے عادی تھے، اور ان کے دن کا آغاز صبح 5 بجے یا 5 بجے سے پہلے ہو جاتا تھا۔ سورج کے جاگنے سے پہلے وہ جاگ جاتے تھے۔ اسی طرح اس کتاب میں کچھ ایسی سرگرمیاں بھی شامل کی گئی ہیں جن پر عمل کر کے انسان جو ہے وہ صبح اٹھنے کی جلدی اٹھنے کی عادت جو ہے وہ اپنا سکتا ہے۔ تو ناظرین، یہ کتاب ہمیں کیوں پڑھنی چاہیے اس کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں کہ یہ کتاب ہمیں صبح جلدی اٹھنے کے فوائد کے اوپر جو ہے وہ لے کے آتی ہے اور ہمیں بتاتی ہے کہ کیا کیا فائدے ہیں۔ اب یا تو آپ یہ کتاب پڑھیں یا صبح جلدی اٹھ کر نماز پڑھنا شروع کر دیں، دونوں برابر ہیں۔